یہ زندگی ہے، کوئی گڑی ہوئی کہانی نہیں۔ یہاں لوگ مکمل نہیں ہو سکتے، سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں، اور خامیاں تو ہر انسان میں ہوتی ہیں۔ اچھے لوگوں کی اچھی عادتوں میں سے ایک دوسرے کو اچھے لفظوں میں یاد رکھنا بھی ہوتا ہے۔ جھوٹے لوگوں کی ایک بہت بڑی سزا یہ ہوتی ہے کہ ان کو اپنی باتوں اور دعووں پر خود بھی یقین نہیں آتا ہے، کہہ کر بھول جاتے ہیں اور بھول کر کہہ جاتے ہیں۔ جو لوگ دوسروں کے دلوں کو کانٹوں سے زخمی کرتے ہیں، ان کے اپنے اندر کیکر اگے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ چاہیں نہ چاہیں، ان کے وجود کو کانٹا ہی بننا ہوتا ہے، وہ پھول نہیں بن سکتے۔ سخت سے سخت الفاظ بولتے وقت کہنے والوں کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ سننے والوں کو یہ الفاظ کب تک یاد رہیں گے۔ اجر کھونے اور گنوانے والی چیز ہی نہیں، جو کھو جائے پھر وہ اجر نہیں، اجر سے پہلے کی آزمائش ہے۔ بعض دفعہ دل کرتا ہے کہ جو دل میں ہے کہہ دے، لیکن چپ رہنا پڑتا ہے، اور شاید کرنا بھی یہی چاہیے۔ مسئلے خود حل نہیں ہوتے، حل کرنے پڑتے ہیں، اور اس کے دو طریقے ہیں، یا تو خود میں ہمت تلاش کرو یا زیادہ ہمت والے کو تلاش کرو۔ ندامت کہتی ہے کہ میں نے غلطی کی ہے اور مجھے آئندہ نہیں کرنی، جبکہ شرمساری کہتی ہے میں خود ایک غلطی ہوں، ایک ناکامی، ایک بربادی۔ ندامت اچھی چیز ہے، مگر شرمساری تو جان لے جاتی ہے۔ کچھ دعائیں ہماری ایسی بھی ہوتی ہیں جو اگر قبول ہو جائیں تو ہمیں نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے، لیکن ہم خدا سے شکوہ کرتے ہیں کہ اللہ تو نے ہماری دعا قبول کیوں نہیں کی؟ بلکہ آپ جب بھی دعا کریں اس میں یہ جملہ شامل ضرور کریں، اے اللہ ہمیں وہ عطا فرما جو ہمارے حق میں بہتر ہے۔ بنانے والے نے سب دینے کے لیے ہی بنایا ہے، تم لینے کی جستجو قائم رکھنا، اپنی طاقت پر انحصار نہ کرنا، بلکہ طاقت دینے والے پر یقین رکھنا، پھر اپنی کوشش پر بھروسہ کرنا۔ تحفوں کی قیمت نہیں دیکھی جاتی، ان کے ساتھ جڑے احساسات دیکھے جاتے ہیں۔ فرمائش قیمتی چیز کی کرنی چاہیے، ضروری نہیں ہے کہ وہ مہنگی ہی ہو۔ انسان مکمل ہوتے ہیں، ان میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں اور خامیاں بھی، اور اگر ہم کسی کو اس کے سب سے کمزور پہلو سے جج کرتے ہیں تو ہم سب سے برے جج بن جاتے ہیں۔ ہر وہ انسان خوش ہے جو کسی بامقصد کام میں مصروف ہے، اور وہ اپنے کام کا ڈھنڈورا بھی نہیں پیٹتا۔ مثبت رویہ ماضی کے تکلیفوں اور پچھتاووں سے نکلنے کا نام ہے۔ تکلیف کے راستے پر روشنی ملتی ہے، اور روشنی کے راستے پر نور۔ محبت کبھی لوٹ کر نہیں آتی، کیونکہ وہ کبھی چھوڑ کر جاتی ہی نہیں۔ ہر شخص کے رویے کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ جب تک آپ کسی دوسرے کی جگہ کھڑے ہو کر نہیں دیکھتے، آپ کی سمجھ میں پوری بات نہیں آ سکتی۔ ہر کہانی کا ایک دوسرا پہلو ضرور ہوتا ہے۔ جلنا تو پڑتا ہے، جلے بغیر کبھی سونا کندن نہیں بنتا۔ زندگی کے کسی مرحلے میں بھی واپس لوٹ جانا ناممکن نہیں۔ ہر بار اور ہر جگہ سے واپس آیا جا سکتا ہے، اگر تھوڑی سی عقل مندی اور دور اندیشی کا مظاہرہ کیا جائے تو۔ بعض دفعہ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہم کسی کو کیوں یاد کرتے ہیں۔ یاد کرتے ہیں تو یاد آتا ہے، یا یاد آتا ہے تو یاد کرتے ہیں۔ چلتے رہنا ہی اچھا ہوتا ہے، رک جانا تو بے شک ہلاکت ہے، وہ دل کا ہو یا زندگی کا۔ کسی ایک آدمی کی ٹوٹ پھوٹ سے دنیا کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، وہ اسی طرح جاری اور ساری رہتی ہے، خوش باش، ہنستے کھیلتے۔
کہے لگاتے۔ انسان کو ہر وقت نصیحت کرنے والے دوست کی ضرورت نہیں ہوتی، کبھی کبھی صرف غم بانٹنے والے اور ہر حال میں ساتھ دینے والے بھی چاہیے ہوتے ہیں۔ رتبوں میں سب سے پہلا رتبہ اللہ کی مخلوق میں لائے جانے کا ہوتا ہے، اور ہر تخلیق پا جانے والے کو اس رتبے پر فخر اور شکر کرنا چاہیے۔ خوش ہونے کے لیے وجہ ڈھونڈو گے تو کبھی خوش نہیں ہو سکو گے۔ ہر کسی کی زندگی میں ایسا بہت کچھ ہے جسے وہ اگر ہر وقت سوچنا شروع کر دے تو ایک لمحے کے لیے بھی خوش نہیں رہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، تم جہاں بھی ہوگے ایک نہ ایک دن موت تمہیں جا پکڑے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ رہ رہے ہو۔ اگر دکھ درد سب سے بڑی نعمت نہیں ہوتی تو اللہ کبھی بھی اپنے سب سے محبوب بندوں کو یہ سب نہ دیتا۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے آئینے اور روشنی سے پہچانو۔ ان کی تلاش اصل میں اپنی تلاش ہے۔ کس سلسلے سے جا ملی، کس سلسلے کی بات۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، محبت یا عشق اس کا کوئی رہنما نہیں ہوتا، یہ تو اپنی رہنمائی خود کرتے ہیں۔ جب ہر طرف اندھیرا چھا جائے، امیدیں دم توڑ جائیں اور ہر راہ اور ہر وسیلہ ختم ہو جائے، تب درود پاک کی کثرت کرو، بند دروازے اور بند راہیں کھل جائیں گی۔ آپ فرماتے ہیں، یہ زندگی جس میں لوگ کسی کو نہیں مانتے اور آپ اس میں ماننے والے پیدا ہو گئے ہیں تو یہ بھی فیض کی دلیل ہے۔ موت کا مقام کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس لیے اپنے خیال کی اصلاح کرو۔ جو درود شریف میں مر گیا وہ درود شریف میں اٹھے گا۔ ہر شخص کے خوشی اور غم کی بنیاد حالات اور واقعات کے ساتھ ساتھ اس کی ذاتی خیالات بھی ہوتے ہیں۔ تنہائی میں آپ کے دل سے کسی کے حق میں بد دعا نہ نکلے، ایسی تنہائی بھی اچھی ہوتی ہے۔ نیک آدمی کا مستقبل کبھی تاریک ہو ہی نہیں سکتا، چاہے دنیا سے سورج چلا ہی جائے۔ ناپسندیدہ چہروں میں زندگی گزارنے والے کا اکثر دل خراب ہو ہی جاتا ہے۔ سردیوں کی ہر بات خوبصورت ہے سوائے غریب کے کانپنے کے۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، اندر سے ٹوٹا ہوا انسان باہر کے لوگوں کے بھی کسی کام کا نہیں رہتا۔ کبھی تلخ لہجہ نہ اپناؤ، کلہاڑی بھول جاتی ہے، درخت ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ اللہ عاجزی کو پسند کرتا ہے، فخر، تکبر اور ذوم کے ماروں سے اسے کوئی غرض نہیں۔ وہ تو اس کی طرف قدم بڑھاتا ہے جو اسے پیار سے یاد کرتا ہے، سوچتا ہے اور محبت رکھتا ہے۔ خاموش انسان میں سوچنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے۔ اتحاد کیا ہے؟ اختلاف کے باوجود آپس میں مل جل کر رہنا۔ زندگی کے دو ایام ہیں، ابھی عمر نہیں ہے اور اب عمر نہیں ہے۔ سب سے بڑی غلطی اپنی غلطیوں سے بے خبر رہنا ہے۔ خالص وہ لوگ ہیں جو آپ کو بلا وجہ پیار کرتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ آپ کے دکھ ان کے دکھوں سے ملتے ہیں۔ یہ جو دنیا کے دھندے ہیں یہ نفس اور شیطان کے پھندے ہیں۔ کیا خوب ہوتا اگر دکھ ریت کے بنے ہوتے، ہتھیلی سے گرا دیتے، پاؤں سے اڑا دیتے۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں۔ کچھ غلطیاں دوسروں کی زندگیاں ویران کر دیتی ہیں۔ ایسی صورت میں صرف زبانی معافی کوئی معنی نہیں رکھتی، ممکن حد تک ازالہ ضروری ہو جاتا ہے، ورنہ عمروں کے رونے آپ کی نسلوں کا پیچھا کرتے ہیں۔ یہی اللہ کی وہ لاٹھی ہے
جو بے آواز ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب دل سے ساری خواہشیں ختم ہو جاتی ہیں اور دل چاہتا ہے کہ بس اب وہی ہو جو خدا چاہتا ہے۔ قدر تو انسان کو آ ہی جاتی ہے، پر تب تک وقت نکل جاتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، وہ چیز جو بے سوال کر دے وہ لاجواب ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اگر صرف انصاف ہی ہونا ہے تو پھر رحمت کسے کہتے ہیں؟ ملے ہوئے پر راضی رہنے سے کوئی شخص بھوکا نہیں مر جاتا، اور لالچ سے کوئی شخص بادشاہ نہیں ہو جاتا۔ اپنے غم کی نمائش نہ کر، اپنے نصیب کی آزمائش نہ کر۔ جو تیرا ہے تیرے پاس خود آئے گا، ہر روز اسے پانے کی خواہش نہ کر۔ تقدیر بدل جائے گی اپنے آپ ہی اے انسان، مسکرانا سیکھ لے وجہ تلاش نہ کر۔ تجھ کو ڈبو نہ دے کثرت علم کا غرور، تیرا دماغ ہو نہ جائے نشائے آگاہی میں چور۔ تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر۔ یہ زندگی کا اصول ہے، جو بچھڑ گیا اسے بھول جا۔ جو ملا ہے دل سے لگا کے رکھ، جو نہیں ملا اسے بھول جا۔ نہ وہ دھوپ تھا نہ وہ چاندنی، نہ چراغ تھا نہ وہ روشنی۔ وہ خیال تھا کوئی خواب تھا، وہ تھا آئینہ اسے بھول جا۔ وہ جو تیرے دل کے قریب تھا، وہ نہ جانے کس کا نصیب تھا۔ تجھے ہنس کے اس نے بھلا دیا، تو بھی مسکرا کے اسے بھول جا۔ نہیں اللہ کو اس مومن کی پرواہ کہ جس کی روح خوابیدہ ہے اب تک۔ میرا دل کیا لگے مکتب میں ہمدم، نہ ہوا ایک بھی جواں بیدار جب تک۔ کسی کو پانے کے لیے ہماری 100 خوبیاں بھی کم پڑ جاتی ہیں، اور کھونے کے لیے ایک غلطی ہی کافی ہے۔ محبت میں لاڈ اٹھائے جاتے ہیں، یقین نہ آئے تو سورۃ الضحیٰ کی تلاوت کر لیں۔ دعا کی قبولیت کی اس سے بہتر نشانی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ نے اب تک آپ کا دل دعاؤں میں لگایا ہوا ہے۔ اللہ آزماتا ہے اپنے پسندیدہ بندے کو اس چیز سے جو اسے بہت پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کی طلب انسان کو اپنے رب سے ملوا دے اور وہ اسی سے امید رکھے۔ اے انسان تو ناز نہ کر، سب خاک ہے۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے، ایمان تیرا بچا لے وہ راہبر تلاش کر۔ کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو، پیدل ہی خود چلے وہ آقا تلاش کر۔ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ خوشی کی سب سے اعلیٰ قسم سکون ہے۔ جب ٹھوکر کھا کر بھی نہ گرو تو سمجھ لو دعا نے تھام لیا ہے۔ صبح کو باغ میں شبنم پڑتی ہے فقط اس لیے کہ پتا پتا کرے تیرا ذکر باوضو ہو کر۔ خدا جس کی حفاظت کی ٹھان لیتا ہے تو پھر مکڑی کے جالوں کی چادر تان دیتا ہے۔ اگر وہ زندگی لکھ دے سمندر راہ دے دے گا، اگر وہ موت لکھ دے تو پھر مچھر جان لیتا ہے۔ جب انسان اپنے رب کے عشق میں ڈوب جاتا ہے تب وہ اپنے رب سے گفتگو کرتا ہے۔ تیرے عشق نے بخشی ہے یہ سوغات مسلسل، تیرا ذکر ہمیشہ تیری بات مسلسل۔ زندگی میں ایک ایسا شخص ضرور ہونا چاہیے جو حال پوچھے تو اسے سچ بتایا جا سکے۔ محبت اور عبادت بتائی نہیں جاتی، بس کی جاتی ہے۔ وقت سے ہارتے وہ ہیں جنہیں اللہ پر بھروسہ نہ ہو۔ اپنے دل اور دماغ کو اس طرح تربیت دیں کہ وہ ہر چیز میں کچھ اچھا تلاش کرنے کی
کوشش کریں۔ کہیں زندگی آسان بناتے بناتے موت مشکل نہ بن جائے۔ آج کا نافرمان بیٹا کل کا پریشان باپ ہوگا، یہی قانون فطرت ہے۔ مکان پکا ہو یا کچا ہو، زندگی گزر جائے گی، لیکن ایمان پکا نہ ہوا تو آخرت کی زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گی۔ ہدایت بھی انہیں دی جاتی ہے جو ہدایت چاہتے ہیں۔ ہو جائے گا وہ بھی جو تو چاہتا ہے، پہلے خدا کی چاہ میں تو گم ہو جا۔ ممکن ہی نہیں کہ در در پہ جھک جاؤں میں، میرا رب بھی ایک ہے، میرا سر بھی ایک ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ مٹا دیتا ہے، اور جو چاہتا ہے وہ قائم رکھتا ہے۔ تھکے ہوئے دلوں سے کہہ دو کہ اللہ ہر وقت تمہارے نزدیک موجود ہے۔ زبان سے اتنا ہی بولو جتنا کان سے سن سکو۔ صحبتوں کو معمولی نہ سمجھا کریں، صحبتوں کے رنگ تربیت کو پھیکا کر دیتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنی چاہ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، مگر سامنے والا پھر بھی آپ سے ناخوش ہے، تو اسے آزاد کر دیں اور اسے ڈھونڈنے دیں آپ سے بہتر۔ یقین کریں، محبت ٹھکرانے والے کی طرف محبت کبھی پلٹ کر نہیں آتی۔ سکون دنیا کی سب سے مہنگی چیز ہے۔ زندگی چھوٹی نہیں ہوتی، ہم جینا ہی دیر سے شروع کرتے ہیں۔ جب تک راستے سمجھ آتے ہیں، تب تک لوٹنے کا وقت ہو جاتا ہے۔ لوگوں کی محبت پانی کے بلبلے جیسی ہوتی ہے، زیادہ دیر تک نہیں رہتی، لیکن اللہ کی محبت تاحیات ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ درد سب ایک جیسے ہیں، مگر حوصلے الگ الگ ہیں۔ کوئی بکھر کر مسکراتا ہے تو کوئی مسکرا کر بکھر جاتا ہے۔ یا اللہ، ہمارے دل سے ہر اس چیز کی طلب مٹا دے جو ہمیں مایوس کرتی ہے۔ نہ ہونے کا احساس سب کو ہے، موجودگی کی قدر کسی کو نہیں۔ حقیقی تعلق وہ ہوتا ہے جو وقت، حالات، ضرورت اور مزاج بدلنے کے باوجود بھی قائم رہے۔ کسی انسان کی خوبی پہچانو اور اسے بیان کرو، لیکن اگر کسی کی خامی مل جائے تو یہاں تمہاری خوبی کا امتحان ہے۔ خاموش لہجوں کو یہ مت سمجھیں کہ اندر سے خالی ہیں، ان میں باتوں کی گہرائی اس سمندر سے کہیں زیادہ ہوتی ہے، بس یہ ضبط کے عادی ہو جاتے ہیں۔ روحیں اداس ہیں جوان نسلوں کی، زندگی بھی شیشے کی طرح ہوتی ہے، وہ تبھی مسکراتی ہے جب آپ مسکراتے ہیں۔ اپنا زخم اس کو مت دکھاؤ جس کے پاس مرہم نہ ہو۔ جب آپ زندگی کے اس مقام پر جہاں آپ کو زوروں سے رو رو کر اپنی تکلیف کا اظہار کرنے کا من کرے، لیکن اس کے بجائے آپ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو کر خاموشی سے وہ وقت گزار لیں، تو اسے صبر کہتے ہیں۔ روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے، اس کے ذکر سے ہی یہ پروان چڑھتی رہتی ہے، پاکیزہ ہوتی رہتی ہے۔ فنا اتنے ہو جائیں ہم تیری ذات میں یا اللہ، جو ہمیں دیکھ لے اسے تجھ سے محبت ہو جائے۔ امید ہی تو ہے جس پر ایک غریب انسان جیتا ہے کہ ایک نہ ایک دن اس کا مالک اس کے دن بھی بدل دے گا۔ تو ایک بار اس کے فیصلوں کو بھی دل سے مان کر آگے بڑھ جاؤ۔ جو تم نے مانگا نہیں ملا تو اس سے زیادہ تمہیں وہ دینا چاہتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تم ایک گلاب کے لیے روتے ہو اور وہ تمہیں پورا باغ دینا چاہتا ہو۔ اللہ بڑی محبت کرنے والا ہے، اور وہ محبت کرنے والوں کو ہی محبوب رکھتا ہے۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، اے خدا تو نے سنبھال رکھا ہے۔ میرے عیبوں پر ڈال کر پردے، مجھے اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔
اپنے دامن سے کر کے وابستہ ہر مصیبت کو ٹال رکھا ہے۔ میں تو کب کا مٹ گیا ہوتا، تیری رحمتوں نے پال رکھا ہے۔ محبت جن سے کرتے ہیں انہیں پھر اڑنے دیتے ہیں، کہ جن کو چاہ ہوتی ہے وہ خود ہی قید رہتے ہیں۔ اے اللہ، ہم تو بس تجھ سے بری خواہشوں کا مر جانا مانگتے ہیں۔ آپ خاموش رہیں، قدرت جواب دیتی ہے۔ آپ معاف کر دیں، قدرت عزت دیتی ہے۔ آپ جھک جائیں، قدرت آپ کو بلند کر دیتی ہے۔ آپ چھپ جائیں، اپنی تشہیر کروانے سے بچتے پھریں، قدرت پھر بھی لوگوں کے دلوں میں آپ کی عزت اور محبت ڈال دیتی ہے۔ یہی راز ہے، الٹ ہوتا ہے۔ آپ بے نیاز ہو جائیں، قدموں میں آ گرتی ہے ہر چیز۔ جو شخص اپنے سے غائب ہو گیا، یقیناً وہ بارگاہ حق میں حاضر ہو گیا۔ عشق جب روئے قلب پر اتارا گیا، انا بھسم ہوئی، غرور مارا گیا۔ جب دنیا کی مجازی عشق بازیوں سے دھوکے کھا چکے ہو، تو سمجھ لو کہ تمہیں عشق حقیقی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ مسافت کبھی منزل کا تعین نہیں کرتی، اس راہ میں بس پاؤں کے چھالے نہیں جاتے۔ چلے چلیے کہ چلنا ہی دلیل ہے، کامرانی ہے۔ جو تھک کر بیٹھ جاتے ہیں وہ منزل پا نہیں سکتے۔ جاتے جاتے جھنجھوڑ گیا تھا مجھ کو ایک فقیر، تو سنتا کیوں نہیں ہے، خدا تجھ کو پکارتا ہے بہت۔ میں نے کہا مخلوق تو گندی ہے، گناہ گار ہے۔ جواب آیا عشق میں عاشق بن، ابلیس نہ بن۔ ویسے ہی تمہیں وہم ہے افلاک نشیں ہیں، تم لوگ بڑے لوگ ہو، ہم خاک نشیں ہیں۔ دل فقیری پہ اتر آئے تو الجھ پڑتا ہے بادشاہوں سے۔ دیوانہ دیوانگی میں بڑی بات کہہ گیا، روز محشر کی گھڑی کو ملاقات کہہ گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، وہ جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں کھو گئی اور وہ خیال کرتے ہیں کہ بے شک وہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ ذات جو آسمان میں ہے وہ تمہیں زمین میں دھسا دے تو وہ اچانک لرزنے لگے؟ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ آسمان والا تم پر پتھر برسانے والی ہوا بھیج دے تو پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا تھا، اور ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا تو کیسی تھی میری پکڑ؟ کیا یہ دیکھتے نہیں اپنے اڑنے والے پرندوں کو پر پھیلاتے اور سکیڑتے، انہیں گرنے سے نہیں تھام رکھا سوائے رحمان کے، بے شک ہر چیز اس کی نگاہ میں ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے، پھر جب سور پھونکا جائے گا تو اس دن ساری رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی، اور نہ ہی اس دن کوئی کسی سے پوچھے گا۔ بس اس دن جس کے پلڑے بھاری ہو گئے وہی کامیاب ہو گیا، اور جن کے پلڑے ہلکے ہو گئے یہ وہی لوگ ہو گئے جنہوں نے اپنا نقصان کیا، اور وہ لوگ ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہو گئے، اور آگ ان کے چہروں کی کھال چاٹ جائے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے۔ کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جن کو میری آیات سنائی جاتی تھی تو تم ان کو جھٹلاتے تھے؟ اے زندہ رہنے والے، اے قائم رہنے والے، تیری رحمت کے ذریعے ہم مدد چاہتے ہیں۔ پھر ملائک سے سامنا